حضرات سامعین، ہم سب کے لیے اور پورے قصبہ جہانہ گنج کے لیے بڑی سعادت اور خوشی کا مقام ہے کہ ہماری ادنا سی و حقیر سی دعوت پر ہمارے مہمان ہمارے درمیان، ہم سب کے مہمان محترم، مخدوم، بزرگ شخصیت، گرامی قدر حضرت مولانا انیس احمد آزاد صاحب قاسمی بلگرامی نقشبندی مجددی خلیفہ و مجاز پیر طریقت حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، شیخ الحدیث جامعہ سید المدارس و امام و خطیب سعیدیہ مسجد چوہان بانگر دہلی تشریف لے آئے، اور الحمدللہ آپ کی قدوم میمنت سے ہمارے اس موقر اسٹیج کی رونق میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت کو شرف و سعادت، عزت و شہرت، قبولیت و قابلیت کے بلند مقام پر فائز کیا ہے۔ میں حضرت والا سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ پورا مجمع آپ کے مواعظ حسنہ کو سننے کے لیے یہاں حاضر ہے۔ آپ کی آواز دلوں کو اپیل کرنے والی ہے، لہذا حالات کے تناظر میں آپ اپنی رہنمائی سے اس مجمع کو مستفیض فرمائیں، نیز اپنی بابرکت دعا کے ساتھ مجلس کو اختتام تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہمارے پیارے پیارے بچے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو اس سائیڈ میں بٹھلا دیجیے۔ آ جاؤ بیٹا۔ اور جو بڑے لوگ ہیں وہ سامنے آ جائیں، جو بیچ کا خلا ہے اسے پر کر لیں۔ بچے اور آگے بڑھ جائیں، بہت گنجائش ہے ماشاءاللہ۔ طلب کے ساتھ بیٹھیے، طالب بن کر بیٹھیے۔ جزاک اللہ۔ آ جائیں، مل کے بیٹھیں۔ یہ بچے جو سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ ہمیں بعد میں بہت پریشان کریں گے۔ ان کا قصور نہیں ہے، تو بچے ہیں۔ تبھی نماز میں بچوں کو سب سے پیچھے رکھنے کی اسلام نے ہدایت دی ہے، اور یہ جلسوں کی بدعت ہے کہ سب سے کم فہم ناسمجھ بچوں کو سب سے سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ جلسے کی بدعات میں سے ایک بڑی بدعت ہے۔ بچوں کو شامل تو کرنا ہی ہے، لیکن سامنے نہیں، ان کو نہیں معلوم کہ کون سی بات کس پیرائے میں کہی جا رہی ہے۔ وہ اپنے لہو و لعب میں مشغول رہتے ہیں، جس سے گفتگو کرنے والے کو ذہنی الجھن کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ تو جب کبھی کوئی جلسہ منعقد کریں تو مقرر کے سامنے بڑے سمجھدار قسم کے لوگ بٹھلائیے۔ بچے بھی بیٹھیں سائیڈ میں، وہ سامنے ابھی کتنا اچھا کلام پڑھ رہے تھے ہمارے قاری صاحب ماشاءاللہ۔ وہ بچے اپنے کھیل کود میں باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا وتبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد واکبرہ تکبیرا واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذی ارسل الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے معبود نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی نورانی اور بابرکت مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے جس میں اس عظیم ہستی کا ذکر مبارک ہو رہا ہے کہ جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، ان سے حسین مکھڑا ابتدائے آفرینش سے آج تک چاند کی ضیاپاش کرنوں نے نہیں دیکھا، جن کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر، گرد سفر تاروں کی ضو مرکب براق تیز رو، سائیں جبریل امی یا رحمت للعالمین۔ جس عظیم ہستی کا ذکر مبارک ہم اور آپ سننے کے لیے یہاں جمع ہیں، ان کی شام تو یہ تھی کہ تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس عظیم ذات گرامی کا ہم اور آپ ذکر سن رہے ہیں، ان کی تشریف آوری سے اس عالم میں کتنا بڑا صالح انقلاب رونما ہوا کہ جن کی آمد پہ باد بہاری چلی، گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر کلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی، وہ بتائیں گے سب کو حلال و حرام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی، جن کی خوشبو سے دھرتی مہکنے لگی، علم و عرفاں کی بجلی چمکنے لگی، دید ہوتے ہی ہر شے یہ کہنے لگی، مرحبا مرحبا اے رسول انام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، جن و انسان کی جن کو قیادت ملی، بزم کونین کی بھی نظامت ملی، روز محشر کی جن کو شفاعت ملی، ان سے بڑھ کر نہیں کوئی عالی مقام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی، پشت سے دیکھ لیں وہ بصارت ملی، نرم لہجہ ملا اور فصاحت ملی، گفتگو میں بلا کی بلاغت ملی، ان سے بہتر نہیں ہے کسی کا کلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہمارا اور آپ کا مذہبی فریضہ ہے کہ ایسی بابرکت اور نورانی اور مقدس مجلس میں نہایت باادب ہو کر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو سماعت کریں۔ اشتہار کے حوالے سے آپ کے علم میں آج کے اجلاس کے بظاہر دو الگ الگ عناوین دکھے، یہ سیرت النبی کا بھی جلسہ ہے اور اصلاح معاشرہ کا بھی اجلاس ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ دونوں عنوان الگ نہیں بلکہ ایک ہی عنوان ہے، کیونکہ ہر نبی کی بعثت اور ہر رسول کی تشریف آوری کا مقصد اصلاح معاشرہ ہی تو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مبارک اور مجلس میں، بابرکت مجلس میں شریک ہونے کے جملہ فوائد سے مالا مال فرمائے۔
یہ ہمارا اور آپ کا وجود اور یہ ساری کائنات سوالات کے گھیرے میں ہے. ہمارے وجود کا کوئی ذرہ سوالات کے گھیرے سے باہر نہیں. دیکھیے ان بچوں کے بولنے کی مسلسل آواز آ رہی ہے. آپ نے دنیا میں کوئی ایسی کلاس دیکھی, کوئی ایسا کلاس روم دیکھا کہ جہاں پروفیسر صاحب, لیکچرر صاحب کوئی لیکچر دے رہے ہوں اور اس دوران بچوں کے بولنے اور ان کے شور کرنے کی آوازیں اتنی ہوں کہ بولنے والے کے کان متاثر ہو رہے ہوں؟ اس سے میرے لیے بھی مشکلات کھڑی ہوں گی اور کسی بات کو پرسکون ماحول میں کہنا مشکل ہو جائے گا. آپ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے. جن لوگوں کو دین کی باتیں سننے کے آداب کا علم ہوتا ہے. اچھا ایک بات بتائیں, اس وقت جو گفتگو ہوگی ان بچوں سے متعلق ہے جو ان کی سمجھ میں آ جائے کچھ. جلسوں کا مقصد جب تک ہمارے اور آپ کے ذہن میں محفوظ نہیں ہوگا تب تک جلسے ہوتے رہیں گے, اصلاح نہیں ہوگی. جلسے ہوتے رہیں گے, سدھار نہیں ہوگا. جلسے ہوتے رہیں گے, نماز پڑھنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا. جلسوں میں شرکت کرتے رہیں گے, قرآن کی تلاوت کا کوئی شوق نمودار نہیں ہوگا. کیونکہ عام طور پہ ہماری اور آپ کی نظروں میں جلسے کا جو بنیادی مقصد ہے وہی نہیں ہوتا. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کا شعور عطا فرمائے. آ جائیں, قریب آ جائیں, ایسے بیٹھیں جیسے یہ باتیں آپ کی ضرورت ہیں. طلب لے کر بیٹھیں گے تو مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی, اور بے توجہی سے سنیں گے تو پھر شاید یہ بات دل کی دنیا کو بدل نہ سکے. دلوں میں کوئی صالح انقلاب رونما کرنے کے لیے طالب بن کر بیٹھنا پڑتا ہے, اپنی ضرورت سمجھ کر جلسوں میں شرکت کرنی پڑتی ہے. درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا اور آپ کا یہ پورا وجود اور یہ ساری کائنات, زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے, سیارے, کہکشائیں, بہتے ہوئے دریا, ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر اور یہ تمام پہاڑ, درخت, جنگلات, یہ ساری کائنات سوالات کے گھیرے میں گھری ہے. جواب کسی کے پاس نہیں. کسی انسان کے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں ہی نہیں جن سوالات کے گھیرے میں ہمارا اور آپ کا یہ وجود اور یہ ساری کائنات گھری ہوئی ہے. یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ آنکھیں دیکھتی ہیں, لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کیوں دیکھتی ہے. اس کا جواب دنیا کا کوئی انسان نہ فراہم کر سکا ہے, نہ قیامت کی صبح تک اس کا وہ جواب فراہم کر سکے گا. دنیا کے تمام انسانوں کو یہ تو معلوم ہے کہ یہ کان سنتے ہیں, اس حقیقت کا سب کو علم ہے, لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کیوں سنتے ہیں. اس ناک میں قوت شامہ موجود ہے جو خوشبو اور بدبو کو سونگھ کر انسان کو اس کا احساس دلا دیتی ہے. یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ ناک سونگتی ہے, یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کیوں سونگتی ہے. یہ پہلو میں دل دھڑک رہا ہے. 24 گھنٹے میں یہ دل 1,00,000 مرتبہ دوڑ کر 7,200 لیٹر خون ہر انسان کی رگوں میں دوڑا رہا ہے. یہ سب کو معلوم ہے, لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ پہلو میں دل دھڑک کیوں رہا ہے. اب اگر میں یہ سوالات ہی آپ کے سامنے رکھوں تو فجر کی نماز یہیں ہو جائے گی. اپنے دل اور دماغ کے پردوں پر یہ تمام سوالات لائیے اور ان کا جواب تلاش کیجئے.
کسی انسان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اس کا جواب انہوں نے ہی دیا ہے جن کی سیرت کو سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ اس کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ سوال کا طرز، ساری کائنات کا ہر ذرہ یہ سوالات کے گھیرے میں گھرا ہے، اگر اس مفہوم کو سمجھنے میں کوئی دقت ہو رہی ہو تو میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے ایک واقعے کے ذریعہ اس سوال اور جواب کو آسان لفظوں میں سمجھائے دیتا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت کی دعوت دی، اللہ پر ایمان لاؤ، ان کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بھی دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرو۔ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو دنگ رہ جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تصور، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ ہر زمانے کے ہر رسول کو، ہر نبی کو سمجھانے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حیات بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس عقیدے کو سمجھانے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ بغاوت پہ آمادہ ہو گئے، شرارت پہ آمادہ ہو گئے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم اس عقیدے کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر لیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلہ آرائی پہ تل آئے۔ مکی زندگی میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تحریک اسلامی کا ایک بدترین دشمن تھا عاص بن وائل۔ یہ بطحِ مکہ کے قبرستان سے کسی مردہ انسان کی ایک بوسیدہ سی ہڈی لے کر بارگاہ رسالت مآب علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہر انسان کے مر جانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ دیکھیے، میں بطحائے مکہ کے قبرستان سے ایک مردہ انسان کی یہ بوسیدہ سی ہڈی لایا ہوں۔ کسی وقت یہ چلتا پھرتا انسان تھا، مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں بھاگتا دوڑتا یہ انسان تھا، مر گیا، زمین دوز کر دیا گیا، وجود کے تانے بانے بکھر گئے، ریزہ ریزہ ہو گیا اس کا وجود، اسی انسان کی یہ بوسیدہ ہڈی ہے۔ اور عاص بن وائل نے اس ہڈی کو مسل کر فضا میں بکھیر کر میرے مصطفیٰ سے پوچھا تھا، من یحیی العظام وہی رمیم، اب آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ بوسیدہ ہڈی دوبارہ کیسے زندہ ہوگی؟ کون ہے جو اس بوسیدہ ہڈی کے ذرات کو پھر ایک انسان میں تبدیل کر دے؟ کون ہے وہ؟ من یحیی العظام وہی رمیم۔ سوال سمجھ گئے؟ بڑا پیچیدہ سوال ہے، اس کا جواب کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو درس قرآن دے رہا ہوں، قرآن کا درس اور حدیث کا درس، زندگیوں میں صالح انقلاب، فکر و نظر میں صالح انقلاب ضرور رونما ہوگا انشاءاللہ۔ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ انسان کون بنائے گا؟ اللہ نے جبریل امین کے ذریعہ اپنے نبی کی بارگاہ میں اس کا جواب بھیجا۔ وہ جواب ذرا طویل ہے اور وقت بڑا قلیل ہے۔ آپ میری باتیں سننے کے لیے اس وقت بیٹھے ہیں کہ جب افہام اور تفہیم کی قوتیں فطری طور پر مزمحل ہو جاتی ہیں۔ 12 بجے کے بعد، رات میں 12 بجے کے بعد کوئی بات سمجھانا بھی مشکل ہے، سمجھنا بھی مشکل ہے۔
دنیا میں آپ نے کوئی کلاس ایسی نہیں دیکھی ہوگی تعلیم کی، پڑھانے کی، ٹیچنگ کی، کہ جو رات کو 12 بجے کے بعد منعقد ہوتی ہو۔ سب کو معلوم ہے کہ ذہن تازہ کب ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں نے اسی کے مطابق سسٹم بنایا کہ تعلیم اور تدریس کا وقت کون سا رکھا جائے۔ کیا دنیا میں کوئی کوچنگ سینٹر ایسا ہے جو رات کو 12 بجے کے بعد منعقد ہوتا ہو؟ یہ ہماری اور آپ کی ایجادات ہیں، اور اس کے نتائج بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ 12 بجے کے بعد کسی بات کو سمجھانا بھی مشکل اور سمجھنا بھی مشکل۔ یہ سب سارے زبردستی کے کام ہو رہے ہیں۔ یہ ہم اور آپ فطرت کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا فطرت اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ تبھی ہم اور آپ بدل نہیں پاتے، تبھی ہماری اور آپ کی اصلاح نہیں ہو پاتی۔ یہ سارے کام جلدی بھی تو ہو سکتے تھے۔ اس مقام اور اس اسٹیج پر یہاں تک پہنچنے کی نوبت کیوں آئی کہ 12:30 سے زیادہ ہو چکے ہیں، 12:35۔ کیا سنیں گے آپ اور کیا سمجھیں گے؟ میں نہ سناؤں اور یہ کہے کہ چل دوں کہ یہ سنانے کا وقت نہیں تو آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ آئندہ کچھ اس میں تبدیلی کریں گے؟ ہاں، جلدی پروگرام کیا کیجئے تاکہ باتوں کو لوگ سمجھ کے جائیں اور فجر کی نماز ادا کر لیں۔ عاص بن وائل کے اس سوال کا جواب، من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا، میرے رب نے اس کا جواب بھیجا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، جواب جو طویل ہے اس کا ایک مختصر سا حصہ آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ میرا یہ وجود ظاہر میں، باطن میں، یہ ساری کائنات جو ہمیں اور آپ کو دکھائی دے رہی ہے، جو نہیں بھی دکھائی دے رہی ہے، یہ سب سوالات کے گھیرے میں ہے۔ کوئی چیز سوال سے باہر نہیں ہے۔ اس جواب کا ایک حصہ، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ اسی جواب کا ایک حصہ میں نے آپ کو سنایا جو اللہ نے عاص بن وائل کے اس سوال مَن یحیی العظام وہی رمیم، اس کے جواب میں جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے سامنے مثال بیان کر رہا ہے، بوسیدہ سی ہڈی لا کر اسے مسل کر اس کے ذرات کو فضاؤں میں بکھیر کر یہ اس مثال کا ذریعہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ یہ مثال کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کہاں جا رہے ہو؟ سامنے سے گزرنا ہی منع ہے، اور کیا ہے؟ ایسی پابندی لگائیے سامنے سے کوئی نہ گزرے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا آپ، بتانا دنیا میں کسی کالج، کسی یونیورسٹی کی ایسی کوئی کلاس ہو کہ پروفیسر صاحب کے لیکچر کے دوران، لیکچر دینے کے دوران سامنے سے کوئی گزرتا ہے؟ پروفیسر صاحب جتنی تیاری کے ساتھ میں آتے ہیں ایک لیکچر دینے کے لیے، ان کی محنتوں کو سلام، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سے کم محنت کر کے میں بھی نہیں آتا۔ قرآن و حدیث کا جامع مطالعہ کر کے، بڑی محنت کے ساتھ ایک لیکچر تیار کر کے میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ کیوں گزرتے ہیں سامنے سے؟ کیوں بے توجہ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ قدر نہیں ہے، اور سننے کا طریقہ اور سلیقہ اور شعور بھی نہیں ملا۔ اور معاف کیجئے گا، آپ کو کوئی ٹوکنے کی ہمت بھی تو نہیں کر پاتا۔ کون ٹوکے آپ کو؟ کون سمجھائے آپ کو کہ جلسے ایسے نہیں سنے جاتے، قرآن و حدیث کا درس ایسے نہیں لیا جاتا کہ کچھ سامنے سے بھی لوگ گزر رہے ہیں، کچھ باتوں میں مصروف عمل ہیں۔ دل کی دنیا آباد کیسے ہوگی؟ اللہ ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے۔ اب تو نہیں گزرنے دیں گے کسی کو۔ بعض جگہوں پر مجھے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے لوگوں کو قابو میں کرنے کے لیے، ان کے ذہن کو سننے کے لیے تیار کرنے کے واسطے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ میرا جتنا وقت اس سدھار میں لگا، اگر یہ بگاڑ نہ ہوتا تو میں اتنی دیر میں قرآن و حدیث کی کتنی باتیں سنا چکا ہوتا ہے نا۔ اور سلسلہ بھی جب منقطع ہو جاتا ہے بات کا تو پھر اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب تو نہیں گزرنے دیں گے کسی کو۔ اگر گزرنا ہے تو ادھر سے نکل جائیں پیچھے پیچھے،
ادھر سے نکل جائیں. بالکل سامنے سے گزرنا ضروری ہے نا، کیونکہ تربیت نہیں کی گئی کہ جلسوں میں بیٹھا کیسے جاتا ہے. عاص بن وائل کے سوال کا جواب آیا، اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ ہمارے سامنے مثال بیان کر رہا ہے، بوسیدہ ہڈی کے ذرات کو فضا میں بکھیر کر یہ پوچھ رہا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا. اللہ نے ابھی جواب نہیں دیا، لفظوں میں فرمایا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا. کسے بھول بیٹھا؟ بولیے. اپنی پیدائش کو. اسے اپنی پیدائش کا سسٹم یاد نہ رہا تو بتہائے مکہ کے قبرستان سے یہ بوسیدہ ہڈی لا کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اور اسے اگر اپنی پیدائش یاد ہوتی، اگر اس کو اپنی پیدائش کا سسٹم معلوم ہوتا، یہ کبھی بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس بوسیدہ سی ہڈی کو لا کر یہ سوال ہی نہ کرتا من یحیی العظام وہی رمیم. یہ سوال بتا رہا ہے کہ اپنی پیدائش کو یہ شخص بھولے بیٹھا ہے، پیدائش یاد نہیں رہی. قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ قرآن کہنا یہ چاہتا ہے یہ سوال تو بہت بعد کا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا. اس سے پہلے کا سوال یہ ہے عورت کے رحم میں جب حمل ٹھہرا، وہ چاروں طرف سے پیک ہو گیا، نہ اس میں کوئی اور چیز داخل ہوئی، نہ اس سے کچھ نکلا. حمل ٹھہرنے کے بعد اس کی ماں کا رحم جب چاروں طرف سے پیک ہو چکا تھا، اس بند اور پیک رحم میں ہڈیوں کا یہ فولڈر ڈھانچہ کدھر سے پہنچا؟ پہلے اس کو حل کر کے آ، بعد میں پوچھنا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا. یہ سوال تو بعد کا ہے، پہلے کا سوال ہی نہیں ہے. یہ ہڈیوں کا فولڈر ڈھانچہ ماں کے رحم میں تیار ہوا، کدھر سے داخل ہوا؟ کس مٹیریل سے یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہوا؟ اگر اس کو اپنی پیدائش یاد ہوتی تو کبھی یہ سوال ہی لے کر نہ آتا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہ من یحیی العظام وہی رمیم. وہ صرف ہڈیوں کے ڈھانچے کا ہی سوال نہیں، عورت کا رحم پیک ہو جانے کے بعد اس میں پتھر کے یہ دانت کدھر سے پہنچ گئے؟ اس پیک اور بند رحم میں ناخون کا یہ مٹیریل کدھر سے داخل ہو گیا؟ اس بند اور پیک رحم میں بالوں کا مادہ کدھر سے گھس گیا؟ اس بند اور پیک رحم میں یہ دیکھتی ہوئی آنکھیں کیسے تیار ہو گئیں؟ اس بند اور پیک رحم میں یہ سننے والے کان کیسے بن گئے؟ اس بند اور پیک رحم میں یہ بولنے والی زبان کیسے بن گئی؟ اس بند اور پیک رحم میں یہ دھڑکتا ہوا دل کیسے تیار ہو گیا؟ اس بند اور پیک رحم میں یہ رگیں اور نسیں کیسے تیار ہو گئیں؟ اور اس میں خون کا دورانیہ کیسے جاری ہو گیا؟ اس کو حل کر کے لیا، پھر پوچھنا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ اپنی پیدائش کو بھولے بیٹھا ہے. تب یہ سوال لے آیا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا. یہ اپنا وجود سوالات کے گھیرے میں گھرا ہوا دکھائی دیا. یہ آنکھیں دیکھ ضرور رہی ہیں، سب کو معلوم ہے، مگر یہ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کیوں دیکھ رہی ہیں. کان ضرور سنتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے، مگر یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کیوں سنتے ہیں. اپنے وجود پر نگاہ دوڑائیے اور ہر حصے پر جو قائم اور لگا ہوا سوالیہ نشان ہے اس کا جواب تلاش کیجئے. اس کا جواب دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے. تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارا پورا وجود سوالات کے گھیرے میں ہے. اللہ کرے ہماری اور آپ کی نگاہیں ہمیشہ محفوظ رہیں، یہ آنکھیں ہمیشہ سلامت رہیں. فرض کیجئے کہ کسی انسان کی آنکھ میں سخت اور شدید قسم کی بیماری لاحق ہو گئی،
آئی سرجن کو دکھانے گیا، آئی سرجن نے چیک اپ لکھے، رپورٹ دیکھی، آنکھ کے ڈاکٹر نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ تمہاری آنکھ کی یہ بیماری اس اسٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ اب بغیر آپریشن کے علاج ممکن نہیں، آپریشن ہوگا آنکھ کا۔ آنکھ کے اس مریض نے اس ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آنکھ کا آپریشن میں آپ سے ہی کراؤں گا، آپ ہی کریں گے میری آنکھ کا آپریشن، لیکن میری ایک شرط ہے وہ آپ کو پوری کرنی ہوگی۔ میری شرط یہ ہے کہ جس وقت آپ میری آنکھ کا آپریشن کریں گے تو میری کھوپڑی کو آپ فکس نہ کرنا، میرے سر کو آپ باندھنا نہیں، آپ میری آنکھ کا آپریشن کرتے رہنا اور میں اپنا سر مسلسل ہلاتا رہوں گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو آپریشن کر دیجیے۔ جب مریض یہ بات ڈاکٹر سے کہے گا تو میرا وجدان کہہ رہا ہے، میرا شعور مجھے بتا رہا ہے اور آپ بھی اس کی حمایت کریں گے۔ وہ آئی سرجن، آنکھوں کا وہ ڈاکٹر اس مریض سے یہ کہے گا کہ تیری آنکھ کا علاج تو بعد میں ہوگا، پہلے اپنے دماغ کا علاج کرا کے آ۔ تو پاگل ہے یہ مجنون دیوانہ، جب میں تیری آنکھ کے نازک پردے پر نشتر چلا رہا ہوں گا تب تو اپنی کھوپڑی ہلائے گا، جو تھوڑی بہت ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کیا پاگل پن کی باتیں کر رہا ہے؟ میں آپریشن کروں اور تو سر ہلائے، جو تھوڑی بہت ہے اس سے بھی تو ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں نا؟ اب غور کیجئے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وہ اپنی پیدائش کو بھولے بیٹھا تھا۔ یہ تو بنی بنائی آنکھ میں ایک مرض، اس کی اصلاح کے لیے سر کو فکس کرنا ضروری ہے، اگر سر ہلے گا تو اور زیادہ خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اس آنکھ کی مینوفیکچرنگ کہاں ہوئی؟ یہ دونوں آنکھیں کہاں بنائی گئیں؟ ماں کے پیٹ میں۔ کیا اللہ نے کسی عورت کو اس کا پابند بنایا حمل ٹھہرنے کے بعد تجھ کو 9 مہینے تک بستر پہ سیدھا لیٹ کر رہنا ہے؟ اب تو آٹا نہیں گوندھ سکتی، اب تو جھاڑو پوچھا نہیں کر سکتی، اب تو زینے پہ چڑھ نہیں سکتی، اب تو زینے سے اتر نہیں سکتی، کیونکہ تیرے رحم میں تیرے لاڈلے کی آنکھیں بنانے جا رہا ہوں۔ اب اگر تو آٹا گوندھے گی تو تیرے لاڈلے کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی، اب تو جھاڑو پوچھا کرے گی تیرے لاڈلے کا دماغ خراب ہو جائے گا، اب اگر تو زینے پہ چڑھے گی یا اترے گی تیرے لاڈلے کا دل خراب ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ پابندی کسی عورت پہ لگائی؟ ماں آٹا گوندتی رہی، میرا رب اس کے رحم میں یہ آنکھیں بناتا رہا۔ ماں جھاڑو پوچھا کرتی رہی، میرا رب اس کے رحم میں یہ دماغ کی باریک باریک نسیں تیار کرتا رہا۔ ماں زینے پہ چڑھتی اترتی رہی، ہمارا اور آپ کا رب اس کے رحم میں اس کے وجود اور اس کے بچے کے پورے وجود کو تیار کرتا رہا۔ بڑے موٹے دماغ کا تھا عاص بن وائل، شاید وہ وَنَسِيَ خَلْقَ سے جواب پا نہ سکا تو اللہ نے بہت واضح الفاظ میں سمجھایا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، میرے محبوب نبی آپ اسے بتا دیجئے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ وہی اللہ زندہ کریں گے جنہوں نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ دوبارہ زندہ ہونے پہ تعجب کیوں ہو گیا؟ یہ دیکھو کہ یہ ہڈیاں پہلی بار کیسے بنی اور کس مٹیریل سے بنی۔ اتنی دیر کی گفتگو سے آپ نے اپنے وجود پر لگے ہوئے کچھ سوالیہ نشانات سمجھے کہ نہیں؟ چلیے میں قرآن کی ایک اور آیت کے حوالے سے اس سوال کو اور کلیئر کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی دعوت ہے، میں آپ کو دعوت سنا رہا ہوں، دے نہیں رہا ہوں، یہ دعوت دی ہے اللہ نے، اور مسلمانوں کے لیے دعوت نہیں ہے، یہ دعوت دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، یہ اللہ کی دعوت ہے دنیا کے ہر انسان کو۔ ہر انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ یہ کس کی دعوت ہے؟ اللہ کی۔
قبول ہے یہ دعوت؟ ہر انسان کو اپنے وجود پہ غور کرنا چاہیے کہ اسے بنایا کس چیز سے گیا۔ یہ دور تو مٹیریلزم کا دور ہے نا۔ میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں مجھے اس کا مٹیریل معلوم ہے، میں جس مائک سے آپ سے خطاب کر رہا ہوں مجھے اس کا مٹیریل معلوم ہے۔ آپ جس شامیانے کے نیچے تشریف فرما ہیں آپ کو اس شامیانے کا مٹیریل معلوم ہے، اپنا مٹیریل بھی معلوم ہے کہ کس چیز سے بنائے گئے۔ مٹیریلزم کے اس دور میں انسان ہر چیز کو مٹیریل سے تیار کرتا ہے، خام مٹیریل لا کر کوئی نہ کوئی چیز بنا لیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اس میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اسی جیسے مٹیریل کے ذریعہ اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ اگر یہ پائپ ٹوٹ جائے تو اسی جیسا پائپ دوبارہ بنا کر لانا مشکل نہیں ہے۔ جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں اگر اس کا پایا ٹوٹ جائے تو اسی لکڑی کا دوسرا پایا لا کر لگانا، بنا کے لگا دینا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ بنی ہی ہے باہر کے مٹیریل سے۔ یہ مائک کا پائپ بنا ہی ہے باہر کے مٹیریل سے، ٹوٹے پھوٹے دوبارہ لا کے بنا دو۔ غور کرنا، اگر آپ کا ایک دانت ٹوٹ جائے کیا اس جیسا دانت کسی مال میں ملے گا، کسی دکان میں ملے گا، کسی کارخانے میں ملے گا؟ مل تو جاتی پوری بتیسی، لیبورٹری سے پوری بتیسی بنوا کے لے آتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انسانوں کی بنائی ہوئی بتیسی لیبورٹری کے ذریعہ تیار کیے ہوئے یہ دانت 7-8 سال میں گھس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اوپر والے دانت اوپر چلے گئے، نیچے والے نیچے آ گئے، دوبارہ بنوا کے لائیے۔ یہ لیبورٹری والے دانتوں کی بات کر رہا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں ہمارے اور آپ کے رب نے یہ پتھر کے دانتوں کا بیج رکھا، اور یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ نکلے۔ جب دوبارہ نکلے تو 80 سال تک وہی دانت کام کرتے رہے۔ لیبورٹری کے دانتوں سے آپ نے چنے چبائے تو گھس گئے، لیبورٹری کے دانتوں سے آپ نے قورمہ کھایا تو وہ گھس گئے، لیبورٹری کے دانتوں سے آپ نے روٹی کھائی تو وہ گھس گئے، لیبورٹری کے دانتوں سے آپ نے بریانی کھائی تو وہ گھس گئے۔ کیا یہ والے دانت نہیں گھستے؟ یہ بھی گھستے ہیں، جتنے وہ گھستے ہیں اتنے یہ گھستے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ لیبورٹری والوں نے دانت بنا کر دے دیے، ریپیئرنگ کرنے والا ساتھ میں نہیں دیا۔ دانت گھستے رہے، ریپیئرنگ کرنے والا کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے یہ دانت بنائے ہیں انہوں نے صرف بنائے ہی نہیں، ہر وقت وہ ہماری اور آپ کی ربوبیت کر رہے ہیں۔ جتنے گھستے ہیں ہمارے اور آپ کے رب اتنے پھر بنا دیتے ہیں۔ 80 سال تک یہ دانت اپنی حالت پر یوں ہی قائم نہیں، ہر لمحہ ہر آن ہمارے اور آپ کے رب کی ربوبیت ان کے ساتھ کار فرما ہے۔ بڑی خاموشی سے سننے کے عادی ہیں آپ۔ یہاں جہانا گنج میں سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی لگتی ہے کیا؟ نہیں لگتی ہو تو بتا دیجئے کہ صاحب ہم آپ کی بات پہ سبحان اللہ کیوں کہیں؟ اگر ابھی کہہ دیا تو صبح ہی بل آ جائے گا۔ میاں سبحان اللہ کتنا پیارا جملہ ہے۔ ادھر آپ کی زبان سے سبحان اللہ کیا نکلا، ادھر آپ کے رب نے آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا۔ دیکھو ابھی بھی آپ نے نہیں کہا سبحان اللہ۔ اتنی دیر میں بیٹھے بیٹھے جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہو گے اتنے درخت آپ کے لیے جنت میں لگ جائیں گے، اور مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ جو باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اتنی خاموشی سے سننے کا مطلب یہ کہ شاید آپ کو سمجھ ہی نہیں رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محنت ہی بیکار ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کی قدرت بیان کر رہا ہوں نا۔ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو وہاں اللہ کی قدرتوں کے بیان کے بعد اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ چلیے ایک مثال اور دوں میں آپ کو۔ باٹا کمپنی کتنی مشہور ہے، اس کے جوتے اور اس کی اتنی موٹی موٹی ہیل، چند سال آپ اس کے جوتے پہنتے ہیں اتنی مشہور کمپنی کے، اتنی موٹی ہیل،
چند سالوں میں وہ ہیل گھس کے برابر. آپ بتائیں آپ اس جوتے کو پہن کر زیادہ چلتے ہیں یا اس سے زیادہ ننگے پاؤں چلتے ہیں؟ انصاف سے بتانا. جوتے زیادہ وقت نہیں پہنتے ہیں، کہیں جانا ہوا تو پہن لیے، ورنہ زیادہ تر اپنے پاؤں سے ہی چلنا پھرنا ہوتا ہے نا. تھوڑی دیر آپ جوتے پہنتے ہیں، چند سالوں میں اس کی ہیل گھس کے برابر، اور آپ 90 سال سے ان ایڑیوں کو استعمال کر رہے ہیں. کیا یہ ایڑیاں نہیں گھس رہی؟ میاں یہ بھی اتنی ہی گھستی ہیں جتنے جوتے گھستے ہیں. فرق یہ ہے کہ باٹا کمپنی نے جوتا تو بنا کے دے دیا، ریپیئرنگ کرنے والا بنا کے نہیں دیا، ریپیئرنگ والا ساتھ میں نہیں دیا. جوتوں کی ہیل گھستی رہی، اسے ریپیئر کرنے والا کوئی نہیں. یہ ہمارے اور آپ کے پیر، اس کی ایڑیاں، اس کے تلوے برابر گھس رہے ہیں. لیکن جنہوں نے یہ تلوے بنائے ہیں، جنہوں نے یہ ایڑیاں بنائی ہیں، جتنی یہ ایڑیاں گھستی ہیں ہمارے اور آپ کے رب پھر اتنی ہی بنا دیتے ہیں. اگر وہ یہ عمل نہ کر رہے ہوتے تو میاں 80 سال میں ایڑی نہیں، پیر گھس کے گھٹنوں تک آ چکے ہوتے، ختم ہو چکا ہوتا سارا وجود. یہ ہیں ہمارے اور آپ کے اللہ جو ہماری اور آپ کی ہر آن پرورش کر رہے ہیں. اور انہوں نے پوچھا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. ہر انسان کو دعوت دی ہے. ہر انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اسے پیدا کس چیز سے کیا گیا، کس چیز سے اسے بنایا گیا. یہ اللہ کی دعوت ہے. اور ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی کے 80 سال گزار دیے ان کے بنائے ہوئے وجود کو استعمال تو کرتے رہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارا وجود کس مٹیریل سے بنا ہے. اس میں مٹیریل استعمال ہوا ہے. ان دانتوں کو بنانے میں ان دانتوں کا مٹیریل باہر سے لا کے بنایا گیا. ان آنکھوں کے بنانے میں ان آنکھوں کا مٹیریل باہر سے لا کے اندر داخل کیا گیا. ان بالوں کے بنانے میں یہ بال باہر سے لا کے ماں کے رحم میں داخل کیے گئے. یہ ناخون باہر سے لا کے اندر پہنچائے گئے. میاں اس پورے وجود میں کوئی چیز باہر سے لا کے اندر داخل نہیں کی گئی. پھر وہ کون سی چیز ہے جس سے یہ آنکھیں بن گئیں؟ اندر وہ کون سا مٹیریل ہے جس سے پتھر کے دانت بن گئے؟ اندر کون سا مٹیریل ہے جس سے ناخن تیار ہو گئے؟ اندر کون سا مٹیریل ہے جس سے کھال بن گئی، بال بن گئے، وجود تیار ہو گیا؟ جواب اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ سب تمہارے رب کی قدرت کا کرشمہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. ایک بال نکل جائے، ایک بال، دنیا میں کوئی ایسا مال، کوئی ایسی دکان، کوئی ایسا کارخانہ ہے ہی نہیں کہ جہاں سے آپ یہ والا بال لا کے اور اندر فٹ کر لیں. لگا ہی نہیں سکتے، مل ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں مل سکتا؟ یہ پائپ ٹوٹ جائے تو دوسرا پائپ اسی مٹیریل کا مل جائے گا. یہ کرسی کا پایا ٹوٹ جائے، اسی مٹیریل کا دوسرا پایا ضرور مل جائے گا. یہ شامیانہ پھٹ جائے، اسی مٹیریل کا دوسرا پردہ ضرور مل جائے گا. آپ کے دانت کا، آپ کے بال کا، آپ کے ایک ناخن کا، آپ کی ایک ہڈی کا مٹیریل پوری کائنات میں کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہمارے اللہ نے ہمارے اور آپ کے وجود کو بنانے میں باہر کا مٹیریل استعمال ہی نہیں کیا. اور جب انہوں نے باہر کا کوئی مٹیریل استعمال نہیں کیا تو ملے گا کہاں سے؟ یہی ان کی قدرت کے عجائب ہیں جن کو پڑھ کر، جن کو دیکھ کر انسان کی زبان نہیں، انسان کا ضمیر پکار اٹھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ان کی قدرت کے کرشمے کوئی ایک دو ہیں کیا؟ چلیے میں آپ کو ایک اصولی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ نبی علیہ السلام کی سیرت کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے جاننے کے شائق بن جائیں. یہ کوئی معمولی درس نہیں جسے آپ سن رہے ہیں سیرت کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں رسولوں کی نبوت اور رسالت کو ان کے دور کے لوگوں سے منوانے کے لیے معجزات دکھائے. توجہ سنیے گا اس بات کو.
ہر دور کے ہر نبی کو، ہر دور کے ہر رسول کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا۔ معجزہ کیوں دیا؟ تاکہ جو ان کی نبوت کو، ان کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، وہ اس معجزے کو دیکھ کر ان کی نبوت، ان کی رسالت کو تسلیم کر لیں۔ جہاں عقلیں عاجز ہو جائیں، قانون فطرت سے بالا تر کوئی چیز وجود میں آ جائے تو انسان کے لیے تعجب خیز ہوگی، تو پھر اسے مان لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی آپ نے ضرور سنی ہوگی، عصائے موسیٰ۔ بڑا عجیب تھا وہ عصا، بڑی عجیب تھی وہ لاٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام اسے پھینکیں تو اژدہا بن جائے، سمندر پہ ماریں تو پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو جائے، اور پتھر پہ ماریں تو 12 چشمے جاری ہو جائیں پانی کے۔ عقل کام کر رہی ہے؟ یہ فطرت کے مطابق کام ہو رہے ہیں؟ نہیں، فطرت سے بالا تر، قانون فطرت سے ماوراء الورا۔ عجیب ہے وہ لاٹھی، پھینکیں تو اژدہا بن گئی، عقل سے ماوراء کام ہے یہ۔ سمندر پہ لاٹھی ماریں، آپ کے آس پاس میں کوئی تالاب ہوگا، اس پہ لٹھ برسائیے، کیا وہ پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور کسی پتھر پہ جہاں کہیں بورنگ کرنی ہو تو بورنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس پہ کوئی لٹھ مار کے دیکھیے، 12 چشمے جاری ہو جائیں گے، پانی پی لینا۔ نہیں، یہ معجزہ تھا اللہ کی طرف سے۔ پہاڑوں سے اونٹنی پیدا ہو جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ صالح علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کی نبوت کا انکار کیا تو قوم سمود کے مطالبے پر اللہ نے پہاڑ سے چلتی پھرتی جیتی جاگتی زندہ ایک اونٹنی نکال دی، تاکہ اس کو دیکھ کر یہ ہمارے نبی کی نبوت کو تسلیم کر لیں۔ عنوان سمجھ گئے؟ اپنے ذہن کے پردوں پر نبیوں رسولوں کی سیرت لے آنا، اللہ نے کس دور میں کس نبی کو بھیجا، ان کو کیا معجزہ دیا۔ اللہ اگر اپنے نبیوں رسولوں کی نبوت اور رسالت کو سمجھانے کے لیے معجزے دکھاتے رہے تو جس اللہ کو ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے، کیا انہوں نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے کوئی معجزہ نہیں دکھایا ہوگا؟ غور کیا آپ نے اس بات پہ؟ نبیوں رسولوں کی نبوت اور رسالت تسلیم کرانے کے لیے اللہ نے معجزے دکھائے، تو کیا اللہ نے خود کو منوانے کے لیے کوئی معجزہ نہیں دکھایا ہوگا؟ اللہ نے خود کو منوانے کے لیے جن کی شان قرآن میں لکھی ہے کہ لا تدرکہ الابصار، یہ آنکھیں ان کا ادراک نہیں کر سکتی، یہ آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی، یہ ہاتھ انہیں چھو نہیں سکتے، یہ زبان ان سے بات کر کے اور یہ کان اپنے پردوں میں ان کے جواب کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے کہ میں ہوں اور اکیلا ہوں، نہ میری ذات میں کوئی شریک ہے، نہ میری صفات میں کوئی شریک ہے، نہ میری صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک ہے، یہ مضمون سمجھانے کے لیے انہوں نے کچھ معجزے دکھائے کہ نہیں؟ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ اللہ نے ساری کائنات کے ہر ذرے کو اور انسانی وجود کے ہر حصے کو اپنی معرفت کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے انہوں نے کائنات کے ہر ذرے کو معجزہ بنا دیا۔ بس ہمارے حاجی صاحب اکیلے بیٹھے ہیں جو آپ سب کی طرف سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سب کی طرف سے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، سارا ثواب انہیں کے حصے میں جا رہا ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ باتیں شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، آپ کہہ رہے ہوں گے بڑا عجیب موضوع چھیڑ دیا، ہم تو قصوں کہانیوں کے سننے کے عادی ہیں۔ یہ قرآن کا درس آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا؟ آ رہا ہے تو پھر ذرا بتائیں، ہمیں سمجھائیں کہ ہاں ہم سمجھ رہے ہیں آپ کی باتیں۔ اللہ نے اپنا وجود، اپنی وحدانیت سمجھانے کے لیے کائنات اور اس کے ہر ذرے کو معجزہ بنا کے پیش کر دیا۔ بس ہم اور آپ غور نہیں کرتے۔ میں نے کچھ مثالیں دیں آپ کو اپنے وجود اور آپ کے وجود کے ذریعہ، اس میں ہڈیاں بھی شامل ہیں، اس میں دھڑکتا ہوا دل بھی شامل ہے، اس میں رگیں اور نسیں بھی شامل ہیں، اس میں بال بھی شامل ہیں۔ یہ سب کچھ معجزہ ہے، معجزہ۔ ہم غور نہیں کرتے۔ غور کرواؤں آپ کو، پتھر سے صالح علیہ السلام کے لیے کیا نکلی تھی؟ اونٹنی۔
بڑا معجزہ بن گیا. اور آپ کے جہانہ گنج میں روزانہ انڈوں سے کتنے زندہ چلتے پھرتے چوزے نکل رہے ہیں. کیا اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کیا؟ یا پہاڑوں سے ایک اونٹنی کے نکلنے کو ہی معجزہ سمجھتے ہو، اور روزانہ انڈوں کے خول کو توڑ کر اس سے نکلنے والے چوزے یہ ان کی ذات کو سمجھانے کے لیے معجزہ نہیں ہے کیا؟ بولو. ہیں، یقیناً ہیں. ہم توجہ نہیں دیتے، استعمال کے عادی ہو گئے، انڈا توڑا زردی سفیدی کھا گئے، غور ہی نہیں کیا. جبکہ قرآن کا کہنا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، جو کچھ کھاتے پیتے ہو اس پر بھی غور کر لینا. بغیر تفکر اور بغیر تدبر کے کوئی لقمہ اٹھا کے منہ میں مت رکھ لینا، ورنہ تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یاکلون کما تاکل الانعام، تو ایسا کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. جانوروں میں انسانوں میں کھانے میں فرق ہونا چاہیے. جانور یوں ہی کھاتا رہتا ہے، اور انسان جو چیز کھائے اس پہ غور کرے کہ یہ چیز آئی کہاں سے ہے. زردی سفیدی سب کھا گئے اور یہ سوچا ہی نہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. آپ بتائیں اس انڈے کے اندر موجود زردی اور سفیدی، اس میں کوئی چوزا ہے؟ بولو ہاں یا نہ؟ نہیں ہے. میاں نہیں ہے تو نکلتا کہاں سے؟ یہ تو آپ کا جواب غلط ہو گیا. اگر اس میں چوزا نہیں ہے تو یہ نکلتے کہاں سے ہیں چوزے جو مرغے اور مرغی بنتے ہیں؟ ہے اس میں ہیں چوزے. بولو ہیں. بھائی دودھ میں گھی ہے کہ نہیں؟ ایک پیالہ دودھ ہے، اس میں دودھ بھرا ہوا ہے پیالے میں. اس پیالے کے دودھ میں گھی ہے کہ نہیں؟ ہے. تو ذرا انگلی ڈال کے نکال کے دکھا دو یہ گھی ہے. اس دودھ میں دہی ہے کہ نہیں؟ ہے. نکال کے دکھا دو. اس دودھ میں پنیر ہے کہ نہیں؟ ہے. نکال کے دکھا دو. جو نکالنے کا طریقہ ہے ویسے نکالو گے تو اسی دودھ سے گھی بھی نکلے گا، دہی بھی نکلے گا، مٹھا بھی نکلے گا، پنیر بھی نکلے گا. اس انڈے کی زردی اور سفیدی میں رب کعبہ کی قسم چوزا ہے. نہ ہوتا تو نکلتا کہاں سے؟ ہے. لیکن کیا کبھی آپ کو انڈا فرائی کرنے میں یا اس کے آپ جتنے بھی آئٹم بناتے ہیں کبھی اس کے اندر چوزے کی چونچ ملی؟ کبھی اس کے اندر آپ کو چوزے کا پنجہ ملا؟ کبھی آپ کو اس کے اندر چوزے کا کوئی پر ملا؟ نہیں ملا. وہ کون ہے جو اس انڈے کے اندر موجود زردی اور سفیدی کو چوزے میں تبدیل کر دیتا ہے؟ اس میں دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی ہیں، سننے کے لیے کان بھی ہے، دھڑکنے کے لیے دل بھی ہے، رگیں اور نسیں بھی ہیں، چونچ بھی ہے، پنجے بھی ہیں. جیسے ہی اس نے اپنی چونچ سے انڈے کو توڑا، چلتا پھرتا چوزا نکلا، دوڑتا بھاگتا چوزا نکلا. خالہ بلی خالہ سے نہ جانے کس نے تعارف کرا دیا. وہ چوزا جب بلی کو دیکھتا ہے تو بھاگ کے اپنی ماں کے پاس آتا ہے. اسے یہ کس نے بتا دیا کہ تیری جان کی دشمن ہے؟ اس کو پانی پینے کا سلیقہ کس نے دے دیا؟ بھاگتا ہوا گیا، پانی میں چونچ مار کے اپنا سر اوپر کرتا ہے، چونچ اوپر کرتا ہے. یہ طریقہ اور سلیقہ اس کو کس نے سکھا دیا؟ اگر اونٹ نکلا ہے پہاڑی سے وہ معجزہ ہے. رب کعبہ کی قسم ہر انڈے سے نکلنے والا بچہ بھی معجزہ ہے. اونٹنی اس لیے نکلی تھی کہ نوح حضرت صالح کی قوم ان کو اللہ کا نبی مان لے. ہر چوزے سے بچہ، ہر انڈے سے چوزا اس لیے نکل رہا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ اللہ کو مان لیں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں. کھانا کھا لیا ہے آپ لوگوں نے؟ میں تو کھا کے آیا ہوں. میں نے تو حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب سے کہا کہ ہمیں ناشتہ نہ کرائیے، کھانا کھلا دیجئے پہلے. میں کھانا کھا کے آیا ہوں. آپ لوگ کھا چکے ہیں یا نہیں؟ چلیے ایسا تو نہیں کہ کھا لیا تو اب نہیں کھائیں گے، ناشتہ کریں گے پھر کل دوپہر کا کھائیں گے. ایک دعوت لے کے جاؤ، اس کے بعد ناشتہ کرنا. قرآن کی ایک دعوت لے کے اٹھو یہاں سے، پھر کل دوپہر کا کھانا کھانا.
اور جب کبھی کھانا کھانا تو اللہ کی اس دعوت کے ساتھ کھانا۔ اللہ کی دعوت یہ ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ہر انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کھا پی رہا ہے یہ آیا کہاں سے ہے۔ کریں گے غور؟ یہ اللہ کی دعوت ہے، میری نہیں، میں تو سنا رہا ہوں، میں تو ترجمان ہوں، میری دعوت کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی دعوت ہے۔ جب کل دوپہر میں یا ناشتے میں آپ کا دسترخوان لگے، معقولات و مشروبات کی چیزیں اس پر آ جائیں تو ابھی کوئی لقمہ توڑ کے منہ میں مت رکھ لینا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کی دعوت کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے روٹی پہ غور کرنا کہ یہ روٹی کتنے مرحلوں سے گزر کر میرے دسترخوان تک پہنچی ہے۔ کریں گے غور؟ تو چلیے پیچھے چلتے ہیں، روٹی رکھی ہے سامنے، پیچھے چلیے تو ایک کچن میں ایک خاتون روٹی پکاتی ہوئی دکھی، اس کی کارکردگی کے نتیجے میں وہ روٹی دسترخوان پہ پہنچی۔ لیکن خاتون مارکیٹ سے آٹا تو نہیں لائی تھی، اور پیچھے گئے تو ابا دکھائی دیے۔ ابا کسی دکان سے جو آٹا لائے اماں نے اسی کو تو پکایا۔ دکان پہ ابا دکھائی دیے، لیکن دکان پہ وہ آٹا آسمان سے برسا نہیں، دکان پہ موجود آٹا زمین سے نکلا نہیں۔ دکان پہ آٹا کہاں سے آیا؟ تو ایک چکی تک جانا پڑے گا جہاں گیہوں پس رہے تھے۔ وہ گیہوں اس چکی پہ کہاں سے آ گئے؟ تو آپ کھیت میں چلے گئے اسی روٹی کی تلاش میں، کیونکہ اللہ کی دعوت ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ روٹی کی تلاش میں کہاں پہنچ گئے؟ کھیت میں۔ وہاں ایک کسان دکھائی دیا۔ کھیتی باڑی جانتے ہیں کچھ کرنا؟ ایک کسان ہے، اس کی مٹھی میں کچھ دانے ہیں، آج کے دور میں کچھ مشینیں ہیں، جتے ہوئے کھیت میں وہ کسان اندھا دھند بیج ڈال رہا ہے۔ اس جتے ہوئے کھیت میں وہ مشین اندھا دھند گیہوں کے دانے ڈال رہی ہے اور زمین برابر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں تک دیکھ لی روٹی، اس کے آگے بھی دیکھ سکتے ہو تو بتاؤ؟ یہ ہمارا آخری اسٹیج ہے۔ روٹی کی تلاش میں کہاں پہنچ گئے؟ کھیت تک۔ وہاں ایک کسان کے ہاتھ میں بیج دیکھا، اور یہاں تک بھی دیکھ لیا کہ اس نے وہ بیج جوتی ہوئی کھدی ہوئی زمین میں ڈالا، زمین کو برابر کر کے اپنے گھر میں آرام سے لیٹ گیا۔ اس کسان کو نہیں معلوم کہ جو اس نے بیج زمین کے حوالے کیا ہے وہ دانہ سیدھا گرا ہے یا الٹا، کسان کو نہیں پتا۔ اسے یہ کوئی خبر نہیں کہ اس نے جو بیج زمین میں ڈالا ہے وہ آڑا گرا ہے یا ترچھا، اسے کچھ بھی پتا نہیں۔ اس نے تو بیج ڈالا، زمین برابر کی اور اپنے گھر آ گیا۔ پھر وہ کون ہے جو زمین کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے الٹے دانوں کو سب سے پہلے سیدھا کر دیتا ہے؟ نہیں ہلے جھلے آپ؟ وہ کون ہے جو دانہ الٹا گرا تھا اسے زمین کی ظلمتوں میں سیدھا کس نے کیا؟ کوئی ہے ضرور۔ اگر وہ الٹے دانوں کو زمین کی تاریکی میں سیدھا نہ کرتا تو چند ہی پودے اوپر نظر آتے، باقی سب زمین میں دھنستے چلے جاتے۔ وہ کون ہے جو زمین کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے الٹے دانوں کو سیدھا کرتا ہے، آڑے ترچھے دانوں کو سیدھا کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟ اب پڑھیے سورہ واقعہ کی آیت، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ جو کھیتی باڑی کرتے ہو انصاف سے بتاؤ، اس کے پودے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ہے دنیا میں کوئی ایگریکلچر کا ایسا سائنسداں، ہے دنیا کا کوئی ایسا کسان جو یہ کہے کہ یہ دانے میں نے اگائے ہیں؟ اس بیچارے کو تو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ بیج سیدھا گرا ہے یا الٹا۔ وہ کون ہے جو الٹے آڑے ترچھے پڑے ہوئے بیجوں کو سیدھا کرتا ہے، پھر اس کی کوپل اوپر بعد میں زمین سے غذائیت حاصل کرنے کے لیے نیچے پہلے نکالتا ہے؟ نرم و نازک کوپل زمین کے مضبوط سینے کو چاک کر کے باہر کیسے آ گئی؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کوپل میں، اس پتی میں اتنی طاقت ہے جو زمین کے سینے کو چیر دے، شک کر دے؟ نہیں، اس میں کوئی طاقت نہیں۔ دوبارہ داخل کرو گے
پتی مسل کے ٹوٹ تو جائے گی مگر وہ پتی اندر نہیں جائے گی۔ کس نے زمین کو پھاڑا؟ ثم شققنا الارض شقا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے نکلی، وہ معجزہ تھا۔ رب کعبہ کی قسم، ہر پودا جو زمین کے سینے کو چھاک کر کے، زمین کے سینے کو چھاک کر کے باہر آ رہا ہے، یہ ان کی معرفت کے لیے بہت بڑا معجزہ ہے۔ عقل سے کام لو تو ہر ذرے میں ان کی قدرت ہی قدرت نظر آئے گی۔ روٹی کی تلاش میں وہاں پہنچے، جواب ہے کسی کے پاس؟ جواب اللہ نے اپنے نبی کے ذریعہ بھجوایا۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ غور کرو، یہ تمہارے دسترخوان پر موجود روٹی کن مرحلوں سے گزر کے آئی۔ غور کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں آنکھیں کام نہیں کر رہی، جہاں عقل کام نہیں کر رہی، جہاں دماغ کام نہیں کر رہا، جہاں فطرت کام نہیں کر رہی، جہاں سائنس کام نہیں کر رہی۔ یہ پودا بنا تو کیسے بنا، یہ بیج نکلا تو کیسے نکلا؟ یہی وہ اسٹیج ہے جہاں دنیا کا ہر انسان ان کو دیکھے بغیر کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کہنا الگ ہے اور اشہد کے ساتھ میں کہنا الگ ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک اقرار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اقرار نہیں بلکہ شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گواہی دینے کا مطلب جانتے ہیں؟ ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ آپ عدالت میں کھڑے ہیں گواہ بن کر، ثبوت دینا ہوگا اس کیس کا۔ جج نے ثبوت مانگا، گواہ نے کہا کہ ہمیں کیا معلوم، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمیں کیا خبر، ہم نے نہیں دیکھا۔ تو جج کہے گا کہ اس کو بھی جیل میں ڈالو، یہ عدالت کا وقت خراب کرنے کے لیے آ گیا، یہ جھوٹا گواہ ہے۔ آپ سچے گواہ بن کر زندگی گزارنا سیکھو، جھوٹے نہیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، دلائل اور شواہد سے ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود۔ کیسے ثابت کرو گے؟ ایسے ہی ثابت کرنا پڑے گا کہ کائنات کے ہر ذرے میں ان کی قدرت کے اتنے عجائب موجود ہیں، جس ذرے کو اٹھاؤ وہاں ان کے وجود کا ثبوت موجود ہے۔ گلاب کا پھول دیکھا ہے؟ ضرور دیکھا ہوگا۔ بڑی بدبودار گندی جگہ، اور آپ کے ہاتھ میں گلاب کی شاخ، چھوٹی سی لکڑی، وہ بھی سوکھی ہوئی، اس بدبودار جگہ میں آپ نے اسے گاڑ دیا، اور اوپر سے آپ نے ظلم یہ کیا کہ گوبر جو اور زیادہ بدبودار تھا وہ اس کی جڑ میں ڈال دیا۔ گوبر، بھینس کا، گائے کا، کسی بھی چیز کا۔ آپ نے نیچے خوشبو بھری ہے یا بدبو؟ زور سے بولو، بدبو بھری ہے نا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لکڑی تازہ ہو گئی، اس میں کانٹے نکل پڑے، شاخیں نکل پڑیں، چھوٹی سی کلی کچھ اور بڑھی، اور وہ کلی کھل جاتی ہے۔ کتنا حسین پھول ہے، کتنی حسین پتیاں ہیں، جاذب نظر ہے وہ پھول، دیکھو تو دل اور دماغ خوش ہو جائے۔ خوشبو ایسی جو مشام جاں کو معطر کر دے۔ کیا یہ پھول اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں؟ جس کی جڑ میں بدبو تھی، مزید بدبو پیدا کرنے کے لیے آپ نے گوبر ڈالا، اس بدبودار جگہ سے یہ خوشبودار پھول کیسے نکل پڑا؟ یہ اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی تھی وہ اپنی جگہ پر معجزہ، یہ معجزہ بھی کم نہیں ہے، لیکن عقل مندوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے۔ کائنات کے ہر ذرے میں، عربی شاعر جو بات کہہ گیا بالکل سچ کہہ گیا، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ کائنات کے ہر ذرے میں اس بات کا ثبوت موجود ہے، شہادت موجود ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک۔ جس دن اس زاویے سے آپ نے اللہ کو سمجھا نا، تو کسی در پہ اور کسی مقام پر یہ پیشانی جھک ہی نہیں سکتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا صحیح مفہوم آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ پیشانی
بارگاہ خدا بندی کے علاوہ کہیں جھک نہیں سکتی، کیونکہ آپ کو سسٹم معلوم ہو گیا کائنات کے ہر ذرے میں ان کی قدرت کے اتنے عجائب موجود ہیں۔ آپ لوگ شاکاہاری ہیں یا ماساہاری؟ بتائیے۔ دونوں ہیں، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ دونوں ہونا بھی چاہیے، دونوں ہیں نا۔ شاکاہاری میں نے اس کے لیے آپ کو کچھ مثالیں دے ہی دی ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ جو ہمیں ماساہاری کہا گیا اس میں کچھ صداقت ہے کیا؟ اس میں کچھ سچائی ہے کیا کہ ہم اور آپ ماساہاری ہیں؟ آپ کیسے ماساہاری ہو گئے؟ آپ کو ماساہاری کس بنیاد پر کہا گیا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ صرف اس بنیاد پہ کہ آپ بکرے کا گوشت کھا لیتے ہیں، بکری کا گوشت کھا لیتے ہیں، مرغا مرغی کا گوشت کھا لیتے ہیں، اور ایک آدھے جانور ہیں ان کا آپ گوشت کھا لیتے ہیں، اس بنیاد پہ آپ کو ماساہاری کہہ دیا گیا؟ آپ نے اس ماس میں اپنے اللہ کی قدرت نہیں دیکھی تو آپ نے کہہ دیا کہ ہم ماساہاری ہیں، شاکاہاری ہونے کے ساتھ ساتھ۔ آپ کیسے ماساہاری ہو گئے؟ چلو ایک بکرا لے لو جس کا گوشت کھاتے ہیں۔ آج ہمارے میزبان نے اللہ ان کو ان کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے، انہوں نے بکرے کا گوشت کھلایا۔ بکرا، انصاف سے بتانا، بکرے میں جتنا گوشت ہے، بکرے کا جتنا وجود ہے، اس وجود میں کہیں گوشت کھا کر اس کی باڈی بنی ہو تو مجھے سمجھا دیجیے۔ پوری زندگی بکرے نے بکری نے گھاس کھائی، پتے کھائے اور کچھ چیزیں کھائیں، کبھی بکرے نے ماس کھایا؟ کبھی بکرے نے گوشت کھایا کہ گوشت کھا کے اس کا گوشت بنا ہو؟ کبھی نہیں۔ یہاں دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ نے گھاس کو، پتوں کو، سبزیوں کو گوشت میں بدل دیا۔ یہ گوشت جس کی بنیاد پہ ہمیں اور آپ کو ماساہاری کہا جاتا ہے، یہ گوشت سبزیوں کی، پتوں کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اس گوشت میں گوشت بنانے میں گوشت شامل ہی نہیں ہے۔ شامل ہو تو آپ بتا دیجئے کہ آپ کی جہانہ گنج کی بکریاں گوشت کھاتی ہیں تو ان کی باڈی بن رہی ہے، آپ کے جہانہ گنج کی بکریاں گوشت کھاتی ہیں اس کی وجہ سے گوشت تیار ہو رہا ہے۔ اس کا سارا گوشت پتیوں کا، سبزیوں کا، پتوں کا، گھاس کا جو اس نے کھانا کھایا، یہ سب کچھ اسی کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ آپ اگر دودھ سے پنیر بنا لیتے ہیں، پنیر کھاتے ہیں کس وجہ سے؟ یہ دودھ کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ آپ گھی کھاتے ہیں کیونکہ یہ دودھ کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ آپ دہی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، کبھی نہیں کہتے کہ یہ ماساہاری بن گئے دہی کھانے سے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ دودھ کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ میاں دودھ بھی تو سبزیوں کی بدلی ہوئی شکل ہے، اور رب کعبہ کی قسم اس کی ہر بوٹی یہ سبزیوں کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اگر دودھ ماساہاری نہیں جو سبزیوں سے بنا ہے تو اس کا گوشت بھی ماساہاری نہیں، کیونکہ وہ سبزیوں کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ شیر کھانا حلال ہے کیا؟ بولو۔ شیر، چیتا، کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کا گوشت بنا ہے گوشت کھانے سے، ان کا گوشت بنا ہے، اسے کھاؤ گے تو ماساہاری بنو گے، اور اسلام نے منع کر دیا کہ تمہیں ماساہاری نہیں بننا ہے۔ اس والے گوشت کے کھانے سے جو حلال جانور ہیں، حلال جانوروں کے گوشت کے کھانے سے آپ کبھی ماساہاری نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ بھی شاکاہاری ہی ہے۔ بکری بتاؤ ماساہاری ہے شاکاہاری؟ بولو۔ شاکاہاری ہے۔ بکرا ماساہاری ہے شاکاہاری؟ شاکاہاری تو سارا وجود اس کا شاکاہاری ہے۔ اگر آپ نے اسے کھا لیا تو آپ ماساہاری کیوں بن جائیں گے؟ آپ بھی ماساہاری بنیں گے جب آپ ماساہاری گوشت کو کھائیں گے، اور اسلام نے اس پہ پابندی لگا دی ہے۔ جتنے جانور اس طرح کا گوشت کھاتے ہیں وہ آپ کے لیے اللہ نے حرام قرار دے دی ہیں۔ کچھ اس وقت ہم نے اور آپ نے مل بیٹھ کر اپنے وجود پہ غور کیا؟ ہر ذرے میں اللہ کی قدرت نظر آئی۔ میں نے کائنات کی چند چیزیں آپ کو دکھائی ہیں، ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آئی۔
اچھا میرا ایک سوال ہے، وہ آپ بتائیے گا، اس کا جواب بہت سوچ سمجھ کے۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے وہ کون سی صورت ہے جس میں خالص وحدانیت کا بیان ہے، خالص توحید کا بیان ہے؟ ایک مرتبہ پڑھنے سے تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، بتاؤ۔ یہ تو سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ آپ کا جواب 100% صحیح ہے، میاں فی میاں آپ کو نمبر بھی دے دیے میں نے، 100% نمبر مل گیا، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ اخلاص ہے نا، اس میں خالص توحید کا بیان ہے، خالص وحدانیت کا بیان ہے۔ لیکن آج آپ بیٹھے ہیں سیرت کا جلسہ سننے کے لیے، نبی کی سیرت سننے کے لیے، تو میں آپ کو اس حقیقت سے روشناس کرا دوں کہ اس صورت میں جو آپ نے کہا کہ خالص وحدانیت کا بیان ہے، خالص توحید کا بیان ہے، اس صورت میں وحدانیت اور توحید کا بیان بعد میں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اس صورت میں پہلے رسالت کا بیان ہے۔ پہلے کس کا بیان ہے؟ دیکھیے، وحدانیت شروع ہوتی ہے هو اللہ احد سے۔ وحدانیت کا بیان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ هو اللہ احد، وہ یعنی اللہ اکیلا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ بیان وحدانیت کا کہاں سے شروع ہوا؟ هو اللہ احد۔ اور هو اللہ احد سے پہلے کیا ہے؟ زور سے بولو، قل۔ قل کا ترجمہ بتائیے میرے محبوب نبی، آپ کہہ دیجئے۔ قل رسالت ہے، هو اللہ احد سے وحدانیت کا بیان شروع ہوا، تو اس صورت میں پہلے رسالت کا بیان ہے، پھر وحدانیت کا بیان ہے۔ قرآن کی آیت کا اسلوب سمجھانا یہ چاہتا ہے، اگر تم اللہ کی وحدانیت کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہو تو ان کے رسول کی بارگاہ میں جانا ہی پڑے گا، وہ بتائیں گے کہ وہ اللہ اکیلے کیسے ہیں۔ بغیر رسول کی تعلیمات کے تم ان کی وحدانیت کو جان ہی نہیں سکتے۔ هو اللہ احد سے پہلے قل کہہ کے اللہ نے اشارہ کر دیا، ان کی وحدانیت اگر سمجھنا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں آنا ہی پڑے گا۔ پھر ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ کی جو وحدانیت بیان کی ہے، اللہ اکبر۔ اچھا یہ بات سمجھ گئے نا قاعدے سے؟ ایک سوال اور ہے میرا آپ سے۔ ارے تو 1:30 بجنے جا رہا ہے، 12 بجے کے بعد جب افہام و تفہیم کی صلاحیتیں مزمحل ہو جاتی ہیں تو 1:30 بجے تو بالکل ہی ختم ہی ہو چکی ہوں گی۔ یہ بدعت آئندہ تو نہیں اپنائیں گے؟ آپ کسی کو بھی بلائیں، مسئلہ بلانے کا ہے، جس کو بلائیں اپنا ایک نظام سیٹ کیجئے کہ ہمیں اتنی دیر میں بات مکمل کرا دینی ہے، دعا کرا دینی ہے، اور جب آپ بٹھلائیں گے 12:30 بجے تو یہی حشر ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اگر میں 5 منٹ بات کر کے اٹھ جاتا تو قاری عبید الرحمن صاحب کہتے کہ وہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہی بیکار ہو گیا سارا، بلایا ہم نے ان کو، 5 منٹ بیان کیا اور چلے گئے۔ آئندہ ایسا مت کرنا۔ ایک صورت کے متعلق سوال، اس کا جواب، اس کے بعد پھر میں آپ کو چھوٹا سا سبق دوں گا، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ ایک سوال، قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف 3 آیتیں ہیں، اور پہلی آیت میں نبی کا مقام بتایا گیا، دوسری آیت میں نبی کا کام بتایا گیا، اور تیسری آیت میں نبی کے دشمنوں کا انجام بتایا گیا؟ کون سی صورت ہے وہ؟ ماشاءاللہ، اس میں بھی آپ کو میاں فی میاں 100 نمبر مل گئے۔ واقعتاً وہ سورہ کوثر ہے، 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں نبی کا مقام، انا اعطیناک الکوثر، دوسری آیت میں نبی کا کام، فصلی لربک وانحر، اور تیسری آیت میں نبی کے دشمنوں کا انجام، ان شانئک ھو الابتر۔ یہی مضمون ہے نا اس صورت کا۔ لیکن یاد رکھیے گا، پہلی آیت میں نبی کا مقام شروع ہوتا ہے کل کوثر سے۔ نبی کا بیان کہاں سے شروع ہوا؟ کل کوثر۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ انا اعطینا۔ اللہ نے اپنے نبی کا تذکرہ اس صورت میں بعد میں کیا، اپنا تذکرہ پہلے کیا۔ ہم نے عطا کی ہے آپ کو کوثر، اپنا تذکرہ پہلے کیا۔
جہاں اپنی وحدانیت کا مضمون بتانا تھا وہاں نبی کا تذکرہ مقدم کر دیا، اور جہاں نبی کا مقام و مرتبہ بتانا تھا وہاں اللہ نے اپنے آپ کو مقدم کر دیا۔ اسلوب وہی ہے، وحدانیت سمجھنا ہے تو نبی کی بارگاہ میں جاؤ، اور نبی کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہے تو اللہ سے پوچھو۔ کسی اور سے پوچھو گے وہ کیا بتائے گا؟ کسی اور سے معلوم کرو گے وہ بتائے گا کہ عبداللہ کے در یتیم ہیں، اور آمنہ کے لخت جگر ہیں، اور عبد المطلب کے پوتے ہیں، اور ابو طالب کے بھتیجے ہیں، اور عبداللہ اور قاسم کے والد ہیں، رقیہ، زینب، ام کلثوم، فاطمۃ الزہرا کے والد ہیں، اور حسنین کریمین کے نانا ہیں۔ لوگوں سے معلوم کرو گے وہ ان کے تعارف میں یہ بتائیں گے، اور اللہ سے پوچھو گے تو وہ بتائیں گے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ اللہ بتائیں گے ان کے تعارف میں۔ اللہ کی وحدانیت جاننا ہے تو نبی کی بارگاہ میں حاضری دو، اور نبی کو پہچاننا ہے تو اللہ سے پوچھو۔ اتنی دیر میں میں آپ کو بس یہ سمجھا سکا کہ رسول کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کس طرح کی تیاری کرنی پڑے گی۔ اللہ کا پیغام جو نبی کے حوالے سے ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنا ذہن کیسے تیار کرنا پڑے گا۔ سیرت کے حوالے سے تو بھی بنیادی طور پہ کوئی ایسا تذکرہ نہیں کر سکا میں جو آپ کے لیے درس بن سکے۔ سبق یاد کیجئے اور آج سے اس پہ عمل شروع کر دیجئے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم، 10 سالہ خادم، 10 سال تک خدمت کی ہے مدنی زندگی میں، وہ ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو 5 وصیتیں کیں، وہ یاد کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خادم خاص حضرت انس سے کہا کہ انس، جب وضو کرنا تو کامل وضو کرنا، اسبغ الوضو، کامل وضو کرنا۔ کریں گے اس کا اہتمام انشاءاللہ؟ جب بھی وضو کریں تو کامل وضو کے نتیجے میں ملے گا کیا؟ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے انس بن مالک کو کامل وضو کرنے کی ترغیب دی، اور اس کا فائدہ ہاتھوں ہاتھ بتا دیا کہ انس جب وضو کیا کرو تو کامل وضو کیا کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اللہ اس کی برکت سے تمہاری نیکیوں میں، بس آج سے تہیہ کر لو کہ وضو کریں گے تو کامل کا مطلب وہ وضو نبی کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائے۔ کئی جگہوں پہ جا کے میں نے اپنے بیان میں، جلسے میں، پورے بیان میں کچھ نہیں بیان کیا، صرف وضو کرنا سکھایا۔ وضو کرنا، بیان پورا ہو گیا، صرف وضو کرنا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انس، میری امت کا کوئی فرد اگر آپ کو ملے تو اس کو سلام کر لیا کرنا۔ ہم اور آپ آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں، میں نے جو حدیث کا پہلا ٹکڑا سنایا اس میں اشتباہ ہو گیا۔ میں نے کہا نا کہ 12 بجے کے بعد، 1:30 بجے کے بعد افہام و تفہیم کی قوتیں مزمحل ہو جاتی ہیں نا۔ پھر سے سنیے، انس جب کبھی وضو کرنا تو کامل وضو کرنا، اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کریں گے۔ یہ پہلا سبق ہے، پہلا جز ہے۔ کامل وضو کی برکت سے تمہیں انعام کیا ملے گا؟ تمہاری عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انس، تمہاری ملاقات میری امت کے کسی فرد سے ہو جائے تو اسے سلام کر لیا کرنا، اس کی برکت سے اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے۔ یہ میں نے پہلے سنا دیا تھا چونکہ تھک چکا ہونا بہت زیادہ، ترتیب یاد ہو گئی۔ وضو کرو تو کامل عمر میں اضافہ ہوگا، میری امت کا کوئی فرد ملے اسے سلام کر لیا کرو، نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انس، جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو بھی سلام کر لیا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خیر پیدا ہوگی۔ گھر میں کیا پیدا ہوگی؟ خیر۔
گھر میں جانوروں کی طرح مت جایا کرو. گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھو, اندر پہنچو, اہل خانہ کو سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس مذہب کو ہم نے اور جس دین کو ہم نے اور آپ نے قبول کیا ہے, اس میں تو یہاں تک ہدایت ہے کہ گھر میں لوگ موجود ہیں تو انہیں سلام کرو, اور گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تب بھی داخل ہو کے سلام کرو. آپ یہاں جلسے میں آئے, اپنا کمرہ بند کر کے تالا لگا کے, چابی آپ کے پاس ہے. ابھی جب گھر میں جاؤ گے تو آپ کو یقین ہے کہ اس کمرے میں کوئی نہیں, آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کوئی نہیں, کیونکہ تالا آپ نے لگایا ہے اس میں اور آپ ہی اسے کھول رہے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ جب تالا کھول کے اندر جانا تو سلام کر لینا. اس میں اور بھی مخلوق موجود ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہی. جس اسلام نے یہ تلقین کی ہو کہ خالی گھر میں بھی جا کے سلام کرو, ہم اور آپ اتنے ظالم ٹھہرے کہ بھرے گھر میں داخل ہو کے سلام نہیں کرتے. بیوی موجود ہے, بچے موجود ہیں, آل اولاد موجود ہے, متعلقین موجود ہیں, بس یوں ہی گھس گئے. آج سے تہیہ کر کے اٹھو کہ سیرت کے جلسے سے یہ سیکھ کر کے آئے ہیں, نبی کی امت کا کوئی فرد ملے گا اسے بھی سلام کریں گے تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے. گھر میں داخل ہو کے گھر والوں کو بھی سلام کریں گے تاکہ ہمارے گھر میں خیر آ جائے. آج گھروں میں سب کچھ ہے, کمی کسی چیز کی نہیں. گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ خیر کی. گھر میں خیر نہیں ہے. یہ مستقل چیپٹر ہیں, یعنی ایک ایک عنوان پہ اگر گفتگو کی جائے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ تو چاہیے سمجھانے کے لیے. لیکن میں آپ کو سبق یاد کرا رہا ہوں. 3 باتیں یاد ہو گئیں. وضو کرو تو کامل عمر میں اضافہ ہوگا, سلام کر لیا کرو اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوگا, گھر میں داخل ہو کے سلام کر لیا کرو تمہارے گھر میں خیر آ جائے گی. اور چوتھی وصیت یہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انس, چاشت کی نماز کا خاص اہتمام رکھنا. تم سے پہلے جتنے اللہ والے گزرے ہیں سب یہ نماز پڑھا کرتے تھے چاشت کی. اشراق کی تو آپ پڑھتے ہی ہیں ماشاءاللہ. سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد جب سورج اور بلند ہو جائے, اس میں تمازت پیدا ہو جائے, تو پھر چاشت کی نماز کا وقت. 5ویں اور آخری وصیت بڑی اہم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انس, اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے رہنا اور اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہنا. چھوٹوں پر شفقت, چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا احترام, اعزاز, اکرام, یہ کرتے رہنا. اس پر کیا ملے گا وہ ذرا دل کے کانوں سے سننا. انس, اپنے چھوٹوں پر رحم اور اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہنا. کل قیامت کے دن تم میرے رفقا اور میرے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ گے. میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم, اور ہر شخص ساقی کوثر, شافی محشر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوگا. دکھ جائے رخ مصطفیٰ, کہاں ہیں شافی محشر اور کدھر ہیں ساقی کوثر. ہر شخص تمنا کرے گا کہ ایک جھلک ہی دکھ جائے دور سے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ دے دیا, انس اپنے چھوٹوں پہ رحم کرتے رہنا, اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہنا. کل قیامت کے دن جو میرے رفقا ہوں گے, جو میرے ساتھی ہوں گے, تم ان میں شامل ہو جاؤ گے اس عمل کی بنیاد پر کہ تم چھوٹوں پہ رحم کیا کرتے تھے اور اپنے بڑوں کا احترام کیا کرتے تھے. زیادہ سبق دے دیا میں نے آپ کو کہ صاحب پوری کائنات پہ غور کروا دیا, اپنے آپ کو سمجھا دیا. کائنات کا ہر ذرہ سوالات کے گھیرے میں ہے اور یہ ہمارا پورا وجود سوالات کے گھیرے میں ہے. جواب دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا. سائنس کیا کر سکتی ہے؟ ڈسکور, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ڈسکوری کر سکتی ہے, بنا تو نہیں سکتی. وہ سائنس کے ذریعہ کسی چیز کو پیدا نہیں کیا جا سکتا, مرکب کیا جا سکتا ہے. پیدا کرنے والا کون ہے؟ چلیے ایک بات اور یاد آ گئی بڑی اہم, وہ سنا دوں, اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. میں نے شروع میں جو گفتگو کی تھی وہ یہاں سے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں, سب کو معلوم, مگر یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کیوں دیکھ رہی ہیں. یہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. تو دیکھیے قرآن میں ایک سوال ہے اور اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا واضح لفظوں میں. سوال یہ کیا ہے اللہ نے, آیحسب ان لم یرہ احد,
کیا یہ انسان گمان کیے بیٹھا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ پردے ڈال کے گناہ کرتا ہے، کمرے بند کر کر کے گناہ کرتا ہے، چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ انسان گمان کیے بیٹھا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ ہے نا گمان یہ انسان کا، تبھی چھپ چھپا کے گناہ کرتا ہے۔ تو اس کا جواب بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں میں اسے دیکھ رہا ہوں، یہ گمان کیے بیٹھا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جواب اس کا کیا ہونا چاہیے تھا بظاہر؟ کہ اللہ یہ کہتے کہ ہاں ہاں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اللہ نے یہ جواب نہیں دیا۔ جو جواب دیا اس کو سننا اور اپنی عقل کا استعمال کرنا، حقیقت تک رسائی ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اس کے اس گمان کو توڑنے کے لیے، اس کے اس گمان کو چکنا چور کرنے کے لیے، اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ انسان گمان کیے بیٹھا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اللہ نے فرمایا کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ یہ جواب ہے اس سوال کا، اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ کا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، جواب ان الفاظ میں دیا جسے دنیا کا ہر انسان فطری طور پہ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ جب دنیا کے اتنے انسانوں کو میں دو دو آنکھیں دے سکتا ہوں، خود غور کر لینا کہ میرے پاس دیکھنے کا ذخیرہ کتنا ہوگا۔ تمہاری عقل تمہیں خود سمجھا دے گی۔ اور خالی انسانوں کو ہی وہ آنکھیں دیتے ہیں، مکھی کو، مچھر کو، چڑیا کو، کبوتر کو، شیر کو، چیتے کو، جتنی مخلوق ہے وہ سب کو آنکھیں دے رہے ہیں، اور سب کی آنکھوں میں قوت بصارت پیدا کر رہے ہیں۔ جو اللہ اتنی مخلوق کو اتنی آنکھیں دے سکتا ہے اور دے رہا ہے، جو اللہ اتنی مخلوق کی اتنی آنکھوں میں دیکھنے کی قوت پیدا کر رہا ہے، اس کے پاس دیکھنے کی قوت کتنی زیادہ ہوگی۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ کو سمجھا تو قرآن کی آیت میں إِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، یہ بصیر آپ کی سمجھ میں ضرور آ گیا ہوگا، وہ تو بہت دیکھنے والے ہیں۔ قرآن اپنی کوئی بات زبردستی منواتا ہی نہیں، یہ قرآن کا اسلوب ہے، وہ اپنی کوئی بات زبردستی نہیں منواتا۔ قرآن اپنی ہر بات قانون فطرت کے تناظر میں دلائل اور شواہد کے ساتھ یہ قرآن اپنی بات منواتا ہے۔ اگر قرآن نے کہا کہ اللہ ہر وقت تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، اس کی دلیل دے دی کہ یوں ہی نہیں دیکھ رہے، تم غور کرو تمہاری آنکھوں میں ایک نہیں دو دو آنکھیں بنائی ہیں اور اتنے انسانوں کو اتنی آنکھیں دی ہیں۔ جب وہ دیکھنے کے لیے انسانوں کو، جانوروں کو اتنی صلاحیت دے سکتے ہیں تو ان کے پاس دیکھنے کا کتنا بڑا ذخیرہ ہوگا۔ اب یہ زبان نہیں، دل پکارے گا کہ ہاں ہاں ہمارا اللہ بصیر ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، ہمہ وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت ساری باتیں منتشر طور پہ ہوئی ہیں، لیکن جو بھی باتیں آپ کے سامنے کی گئیں قرآن و حدیث کے تناظر میں، اللہ کی بھی معرفت، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آ گئیں۔ بات جلسہ منعقد کرنے سے نہیں بنے گی، بات میری گفتگو سے نہیں بنے گی، بات آپ کے سننے سے بھی نہیں بنے گی۔ بات کس سے بنے گی؟ حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب نور اللہ مرقدہ نے جو پتے کی بات کہی ہے اس کو سن لیجئے۔ بات یہاں سے بنے گی، کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو زور سے بولو، کام سے ہوگی، عمل کرنا پڑے گا۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ بات کتنے ہی اچھے اسلوب میں کیوں نہ کہہ دی جائے، کہنے والا بھی عمل نہیں کرتا، سننے والے بھی عمل نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام منتظمین کو جن کی فکروں اور عملی قوتوں کے نتیجے میں یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سب کو، جتنے منتظمین ہیں اور آپ سب کو جو یہاں
اپنی نیند قربان کر کے حاضر ہیں، اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا مجھ سے کروائیں گے؟ دیکھیے میں جہاں بھی دعا کراتا ہوں دعا سے پہلے دعا کا قبلہ ضرور بتاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے دعا کا قبلہ؟ چلیے یہ سبق بھی یاد ہی کر لیجئے پھر۔ عبادت کا قبلہ اللہ، ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔ اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، ساری اطاعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ نماز کا قبلہ بیت اللہ۔ یہ 3 قبلے یاد ہو گئے؟ سنائیے۔ عبادت کا زور سے بولنا، چونکہ آپ نے بیان دیا ہے کہ کھانا کھا چکے ہیں، آواز آنی چاہیے۔ عبادت کا قبلہ اللہ، آواز نکلی نہیں آپ کی۔ عبادت کا قبلہ اللہ، ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، ساری اطاعتیں انہی کے لیے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ تمغہ خود اللہ نے اپنے نبی کو دے دیا۔ تو اطاعت کا قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کا قبلہ بیت اللہ، دنیا میں جہاں بھی ہوں، کسی بھی حصے میں ہوں، نماز کا قبلہ بیت اللہ۔ اب سبق یاد کیجیے اپنا۔ دعا کا قبلہ عرش اللہ، دعا کا قبلہ عرش اللہ، اللہ کا عرش۔ ملا علی قاری نے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے الفیروز آبادی کی کتاب لغت کی القاموس، اس کے شارح علامہ سید مرتضی حسین زبیدی بالگرامی نے، جنہوں نے 30 جلدوں میں القاموس کی شرح تاج العروس کے نام سے لکھی ہے، ان بڑے بڑے علماء نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا اور یہ سمجھایا کہ دعا کا قبلہ عرش اللہ ہے۔ جب دعا مانگو تو آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف، آسمان کی طرف رہنی چاہیے۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں پوری دعا میں ہاتھ ایسے رکھتے ہیں۔ میں الزام لگا رہا ہے، سچ بتا رہا ہوں، سچ بتا رہا ہوں، ایسے کر کے دعا مانگتے ہیں۔ دعا کا قبلہ معلوم نہ ہونے کے نتیجے میں پوری دعا میں یہ چلتا رہتا ہے۔ مجھے دیکھ رہے ہیں کوئی ایسے کر کے دعا مانگ رہا ہے، یہ اسلام کی پرمپرا ہے ہی نہیں۔ کہاں کی پرمپرا یہ والی آپ مسجد میں لے آئے؟ دعا کے وقت میں یہ والی پرمپرا آپ نے کیوں اپنا لی؟ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جتنے دعا مانگنے والے اتنے ان کے طریقے ہاتھوں کے۔ ایک کام آپ اچھا کرتے ہیں، اگر میں نے اس کی تنقید کی تو جو کام آپ کا اچھا ہے وہ بھی تو بتانا پڑے گا۔ ایک اچھا کام آپ لوگ ضرور کرتے ہیں کہ پوری دعا میں ہاتھ ایسے رکھے، پوری دعا میں ہاتھ ایسے کرتے رہے۔ جب دعا پوری ہوتی ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں برحمتک یا ارحم الراحمین کہہ کے اپنی ہتھیلیوں کو چہرے پر پوچھ لیتے ہیں۔ یہ کام آپ کا اچھا ہے، کیونکہ نبی کی ہدایت بھی ہے دعا سے فارغ ہو کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں چہرے پر پوچھ لیا کرو، یہ کام آپ کا اچھا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ جب پوری دعا میں ہاتھ آپ نے ایسے رکھے تو آپ کی ہتھیلیوں میں آیا کیا ہے جسے آپ لاسٹ میں پہنچ رہے ہیں؟ کچھ آیا ہو تو بتائیے۔ پوری دعا میں تو آپ ہاتھ ایسے کرتے رہے، جو کچھ آیا اسے جھاڑتے ہی رہے، ایسے ہی کرتے رہے، کچھ نہیں رکنے دیا۔ اور جب دعا پوری ہوئی تو آپ اپنی ہتھیلیاں چہرے پر مل رہے ہیں۔ اس میں کچھ ہونا تو چاہیے، کچھ کریم کچھ پاؤڈر جب ہوتا ہے تبھی آپ چہرے پر ملتے ہیں۔ اب کیوں مل رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نسیان کے مریض تھے، کوئی بات ان کو یاد نہیں رہتی تھی۔ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی حدیثیں یاد کرنا چاہتا ہوں، سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں، کچھ یاد نہیں رہتا۔ نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے کندھے پر جو چادر ہے اسے بچھاؤ۔ انہوں نے چادر بچھا دی۔ میرے نبی نے عرش والے سے ان کے لیے کچھ مانگا، عرش والے نے ابو ہریرہ کے لیے کچھ مخصوص تحفہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں تک پہنچا دیا، اور پھر میرے مصطفیٰ نے وہ عرش کا تحفہ ابو ہریرہ کی چادر پہ ایسے کر کے ڈال دیا، اور فرمایا کہ ابو ہریرہ ابھی چادر اٹھاؤ اور اپنے سینے سے لگاؤ،
انہوں نے چادر اٹھائی اور اپنے سینے سے لگائی، عرش کا تحفہ نبی کے ہاتھوں میں آیا، نبی کے ہاتھوں سے چادر پہ گیا، چادر سے وہ عرش کا تحفہ ابو ہریرہ کے سینے کے اندر داخل ہو گیا۔ اب ان کا بیان یہ ہے کہ اس کے بعد جو چیز، جو بات سنتا ہمیشہ کے لیے وہ بات مجھے یاد رہتی، اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز بھول نہ سکا۔ مکثرین صحابہ، سب سے زیادہ جن سے حدیث مروی ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ، جو نبی کے ساتھ 23 سال رہے ان کی پیغمبرانہ زندگی میں، ان سے تو اتنی حدیثیں مروی نہیں ہیں۔ ابو ہریرہ یمن سے آئے، 3 سال نبی کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، سن 7 ہجری میں ایمان لائے، 3 سال نبی کی صحبت میں رہے، حدیثیں اتنی زیادہ مروی کہ اتنی حدیثیں کوئی اور صحابی نقل نہیں کر سکا۔ اب مجھے بتائیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کثرت سے حدیثوں کو بیان کرنا، روایت کرنا، اس میں ابو ہریرہ کا کمال ہے یا میرے اللہ کی عطا اور میرے مصطفیٰ کی دعا کا کمال ہے؟ اللہ کی عطا اور میرے مصطفیٰ کی دعا کا کمال ہے۔ اس سے پہلے تو انہیں کچھ نہیں یاد رہتا تھا۔ نبی نے کس سے مانگا؟ عرش والے سے، ایسے کر کے مانگا، ہاتھوں میں آتا ہے اوپر سے، جب ایسے کر کے مانگو گے اسے نبی نے اس پہ ڈال دیا، اس کے حوالے سے ان کے سینے میں وہ چیز داخل ہو گئی۔ بس جب کبھی دعا کرنا، ہاتھوں کی ہتھیلیاں کدھر رہنی چاہیے؟ عرش کی طرف، آسمان کی طرف۔ جو روزی کما کے لاتے ہو کھیتی باڑی کے ذریعہ یا کسی بھی ذریعہ سے، یہ روزی زمین میں ہے، دکانوں میں ہے، مکانوں میں ہے، یا پہلے کہاں ہے؟ یہ ساری روزی آپ کی پہلے آسمانوں میں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ جدھر روزی ہے ادھر تم ہاتھ کرتے نہیں، یہاں زیادہ محنت کرتے ہیں، ساری توجہ یہاں ڈال دیتے ہیں۔ جہاں سے اصل اللہ روزی نازل کرتے ہیں ادھر ہاتھ تک نہیں کرتے، ادھر ہتھیلیاں بھی نہیں کرتے، پوری دعا میں ایسے ہاتھ رگڑتے رہتے ہیں۔ اگر میں دعا کر رہا ہوں، مائک استعمال نہ ہو اور میں ایسے ایسے پوری دعا میں ہاتھ کرتا رہوں، وہاں کوئی صاحب کھڑے ہوں سامنے، ان سے آپ پوچھیں کہ مولانا صاحب جو دہلی سے آئے ہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ مانگ رہے ہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو مانگنے والے مانگنے کے وقت میں ایسے کہاں کرتے ہیں؟ ان کی انگلیوں میں، ہتھیلیوں میں کھجلی اٹھ رہی ہوگی، یہ تو اپنا ہاتھ کھجلا رہے ہیں، یہ مانگ نہیں رہے ہیں۔ وہی بیان دے گا وہاں کھڑے ہو کے۔ ہم سے اور آپ سے زیادہ سمجھدار دنیا کا فقیر ہے۔ دنیا کا فقیر جب کسی سے کچھ مانگتا ہے تو اپنا پیالہ سیدھا رکھتا ہے، صاحب اس میں کچھ ڈال دو۔ کاسے گدائی سیدھا رکھتا ہے، صاحب اس میں کچھ ڈال دو۔ اگر وہ الٹا برتن کر کے آئے نا آپ کے پاس، الٹا پیالہ کر کے، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا، بڑا نامعقول آدمی ہے، ہماری شان میں توہین کر رہا ہے، آیا ہے کچھ لینے کے لیے اور پیالہ الٹا کر رکھا ہے، کیا اس کے پیندے میں کچھ ڈالوں میں؟ غصہ آئے گا نا آپ کو۔ اگر آپ کو غصہ آ سکتا ہے اس کے الٹے برتن ہونے کی وجہ سے، کشکول اور کاسے گدائی کے الٹے ہونے پر اگر آپ کو غصہ آ سکتا ہے، تو وہ اللہ آپ سے کتنا ناراض ہوں گے جب ان سے مانگنے کے وقت ان کا دیا ہوا پیالہ ہی آپ الٹا کر دیں۔ اللہ نے یہ برتن ہر انسان کو دے دیا ہے، اگر یہ قید لگا دیتے اللہ کہ ہم سے دعا کرنے کے لیے جب آنا تو بالٹی لے کے آنا، بالٹی کب کب آپ لاتے؟ رات کو اچانک 2 بجے کچھ ان سے لینے کی ضرورت پیش آ گئی، گھر میں بالٹی ہے ہی نہیں، آپ سفر میں ہیں، ٹرین میں ہیں، برتن کہاں سے لاؤ گے جس میں اللہ سے کچھ لے سکو؟ یہ ان کا کتنا کرم ہے کہ انہوں نے ہر فقیر کو اس کا برتن ہاتھ کی شکل میں دے دیا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ انسانوں تم سب کے سب اللہ کے گھر کے فقیر ہو۔ فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا؟ فقیر کو اللہ نے بغیر برتن کے نہیں رکھا، انہوں نے برتن ساتھ میں دے دیا، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، سفر ہو یا حضر، مجمع ہو یا تنہائی، جب چاہو اپنے اللہ سے اس برتن کو سیدھا کر کے ان سے مانگ لو۔ کریں گے اس کا اہتمام؟ جب کبھی دعا مانگیں گے تو ہاتھوں کی ہتھیلیاں کدھر رکھیں گے؟ جب ایسے کر کے دعا مانگو کہ تو عرش والے عرش سے انوار آپ کی ہتھیلیوں میں بھیجیں گے، عرش کی رحمتیں آپ کے ہاتھوں میں آئیں گی، عرش کی برکتیں آپ کے ہاتھوں میں آئیں گی۔ اب ان ہتھیلیوں کو پیروں کے تلوے سے نہیں رگڑنا ہے، اب ان ہتھیلیوں کو گھٹنوں پہ نہیں رگڑنا ہے، کیونکہ آپ کی ہتھیلیوں میں عرش والے نے انوار بھیجے ہیں،
دعا کے وقت عرش والے نے آپ کے ہاتھ میں رحمتیں برکتیں بھیجی ہیں، اب اپنی ان ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر مل لو۔ یہ بات معقول بھی ہے، حقیقت کے عین مطابق بھی ہے۔ پوری دعا میں اسے کرتے رہے اور اخیر میں کہہ رہے ہیں برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کی عقل کیا اس کو صحیح قرار دے سکتی ہے؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ دعوت جو میں نے دعا کے لیے آپ کو دی ہے، طریقہ بتایا ہے، یہ آپ لوگوں تک ہی محدود رہے گا؟ جہانہ گنج میں کتنی مسجدیں ہیں؟ 17۔ ماشاءاللہ، ہر مسجد تک یہ دعوت پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ ایک ایک فرد تک یہ دعوت پہنچاؤ۔ جہانہ گنج کا کوئی ایک مرد، کوئی ایک عورت ایسے باقی نہ بچیں جو دعا کا قبلہ درست کر کے دعا نہ مانگیں۔ ہر ایک تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ دعا کا قبلہ عرش اللہ ہے، جب کبھی دعا مانگیں گے تو کم سے کم دعا کا قبلہ درست کر کے اپنی ہتھیلیوں کو عرش والے کے سامنے پھیلا کر دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ یہ ادب سمجھ میں آ گیا؟ 1 منٹ آپ کا اور لوں گا مراقبے کے لیے، کر لیں تھوڑی دیر مراقبہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں اور آنکھوں کو بند کر کے یقین بنائیں اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، میرے دل میں سما رہی ہیں، میرے دل کی گندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور دل بطور شکرانے کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان نہیں، دل سے اللہ اللہ کہلوائیے۔ یہ زبان بولتی نہیں ہے، بلوائی جاتی ہے۔ بچوں کو آپ دیکھتے ہیں، بلواتے ہیں تو بولنے لگتی ہے، نہ بلوائیں تو گنگا ہو جائے گا بچہ۔ ہم نے زبان کو بلوایا تو یہ بولنے لگی، اور دل کو کبھی اللہ اللہ کہلوایا ہی نہیں، اس نے کبھی نہیں کہا اللہ اللہ۔ زبان کو اگر آپ اللہ اللہ کہلوا سکتے ہیں، رب کعبہ کی قسم اس دل سے بھی آپ اللہ اللہ کہلوا سکتے ہیں۔ ذرا دل سے کچھ کہلوائیے، اور آج تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر کے زبان کو تالو سے لگا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اپنے دل سے کہلوائیے اللہ اللہ اللہ۔ آنکھوں کو بند کر کے زبان کو تالو سے لگا کے یہ عمل کریں مراقبے کا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری جملہ سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیجئے، یا اللہ ہم سب کے قلوب کو اپنے نور سے منور فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے ظاہر کو اور ہمارے باطن کو پاک اور صاف کر دیجئے، یا اللہ ہم سب کے نفوس کا تزکیہ اور ہم سب کی روحوں کا تصفیہ فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں داخل اور شامل فرما دیجئے، یا اللہ اس پورے مجمع پر خصوصی نظر کرم ڈال دیجئے، یا اللہ اس پورے مجمع پہ خصوصی نظر رحم ڈال دیجئے۔ پیارے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم اس قابل تو نہیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، مگر پھر بھی راضی ہو جائیے، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے تا زندگی قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، قبر کے تمام سوالوں کا جواب ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے، قبر کی تنگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے،
میدان محشر کی وحشتناکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ اپنے عرش کا سایہ ہم سب کو عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ علیہ السلام کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال کر دیجئے۔ یا الہی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے ہم سب کو جام کوثر عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن احباب نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں، میرے مولا ان کی تمام جائز مرادوں کو غیب سے پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے تمام اسباب غیب سے مہیا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے، اور جن کی اولاد نافرمانی پر آمادہ ہے اسے فرما بردار بنا دیجئے۔ یا اللہ اس نافرمان اولاد کو اس کے والدین کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا دیجئے۔ یا اللہ حرمین شریفین مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام مساجد، تمام مدارس، تمام مراکز اسلامیہ، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے جو اکابر، جو اساتذہ، جو شیوخ بقید حیات ہیں، یا اللہ سب کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھیے۔ یا اللہ جو ہمارے مشائخ، اساتذہ، متعلقین، آل اولاد دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، ان سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ یا اللہ جن احباب نے اس نورانی اجلاس کو منعقد کیا ہے، دام درم قدم سخن، جنہوں نے جس اعتبار سے بھی اس میں تعاون کیا ہے، یا اللہ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے۔ یا اللہ اس اجلاس کو اصلاح کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی فکر و نظر کو بھی اور ہمارے اعمال کو بھی صالح اور نیک بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اور آپ کی بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کا طریقہ اور سلیقہ بھی تو نہیں آتا، مگر پیارے اللہ آپ تو عالم الغیوب والشہادہ ہیں، آپ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہیں۔ یا اللہ آپ ہماری حاجات کو، ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ یا اللہ ہماری تمام دینی دنیاوی حاجات کو غیب سے پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا اور نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے کرم سے ہم سب کو مرحمت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔